اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار کا لطف ہے، پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور دیا کہ ہم اس وقت ماہ مبارکہ رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہمیں بابرکت ایام میں جس انداز سے ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اہل کرامت میں شمار کیا ہے۔ یوں کہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اہل کرامت میں قرار دے دیا ہے۔ ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے جو دیگر وظائف ہیں اس ماہ مبارکہ میں پروردگار عالم یقیناً اگر اسے خلوص کے عالم میں انجام دیں تو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یقیناً عید بھی اسی کے لیے ہوتی ہے کہ جس کی عبادات کو اللہ نے، جس کے عبادات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہو، جس کے روزوں کو اللہ نے قبول فرمایا ہو۔ چنانچہ خاص ماہ مبارکہ ایام کہ جس کے ایام دیگر مہینوں کے ایام سے بہتر ہیں، جس کی راتیں دیگر مہینوں کے راتوں سے بہتر ہیں، اس ماہ مبارک میں خاص یہ 3 راتیں کہ جو کہ جن میں یقیناً شب قدر کا ہونا یقینی ہے، جو کہ ایک شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کون سا وظیفہ انجام دیا جائے کہ جو ان ساعت میں جو کہ مبارک ہیں، ایسا کیا کام انجام دیا جائے کہ نور علی نور کے مصداق ہم اور آپ قرار پائیں، اور جیسا استفادہ ان ایام سے کیا جانا چاہیے ویسا استفادہ ہم حاصل کریں۔ یہ 3 دن جہاں شب قدر کے عنوان سے اہم ہیں، وہیں آج کا دن کسی قیامت سے کم نہیں ہے کہ یہ دن ایک ایسی ہستی سے منسوب ہے کہ جو کہ قرآن ناطق ہے، کہ جو کہ بعد ختم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوقات میں افضل ترین مخلوق ہے۔ یقیناً یہ ہمارا موضوع نہیں ہوگا ہم اگر ان کی سیرت اور ان کی شخصیت پر بات کرنا شروع کریں۔ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ان 3 دنوں میں ہم ایک ایسی گفتگو کیوں نہ کریں کہ جو کہ رمضان المبارک کے اعتبار سے، شب قدر کے اعتبار سے بھی موضوع ہو، اور خصوصیت کے ساتھ وہ ہستی کہ جو کہ 19 رمضان سے جڑی ہوئی ہے، خاص طور پر اس سے بھی مربوط ہو جائے۔ تو اس ذیل میں ہم نے ان 3 تقاریر کا موضوع نہج البلاغہ بحیثیت تفسیر قرآن قرار دیا۔ عزیزان گرامی قاضی، قرآن ہدایت اور سعادت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، خداوند متعال کا عظیم ترین خزانہ ہے، روئے زمین پر اس کی حجت اور عبد اور معبود کے درمیان کلام و گفتگو کا بہترین ذریعہ ہے، ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ صدر اسلام سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک عظیم کتاب مسلمانوں بالخصوص عالمان قرآن کی
توجہ کا مرکز رہی ہے۔ البتہ بعد وفات ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام نے اس کتاب کے متعلق خاص اہتمام فرمایا اور فرمایا میں نماز جمعہ کے علاوہ اپنے دوش پر ردا نہ ڈالوں گا جب تک کہ قرآن کی مکمل طور پر، اب میں اس کو کہتا ہوں کہ محافظت نہ کر لوں، اس انداز سے جمع نہ کر لوں کہ وہ محفوظ ہو جائے۔ الاتقان میں حضرت سیوطی نے بھی یہ جملات انہی انداز سے نقل کیے ہیں۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بقول کہ میں قرآن ناطق ہوں، انا الکتاب الناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، جب آپ کے کلمات بالخصوص گراں قدر کتاب نہج البلاغہ میں ہم نظر کرتے ہیں اور قرآن سے متعلق آپ کے اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو مذکورہ حقیقت مثل آفتاب اور روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ ہم اس گفتگو میں کچھ دلائل کے ذریعے سے یہ بات واضح کرنا چاہیں گے کہ کس انداز سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت قرآن سے اس طور سے وابستہ ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس نے وحی و نبوت کے سائے میں پرورش پائی اور آپ کے پاس کتاب خدا کا مکمل علم تھا، لہذا آپ کے اقوال بالخصوص نہج البلاغہ تفسیر قرآن کے لیے بہترین منبع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام عصمت پر فائز ہیں، لہذا آپ کے توسط سے بیان شدہ تفسیر مسلمانوں کے لیے فصل الخطاب اور حجت کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی تفسیری شخصیت کو زیادہ سے زیادہ پہچنوانے کے لیے ان 3 روزہ دروس کا انعقاد کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث کی روشنی میں آپ امام المفسرین ہیں۔ حدیث ثقلین وغیرہ یہ بتاتی ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام بالخصوص حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو آیات کا تفصیلی علم تھا۔ چنانچہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مقام پر سوال کر لیا گیا کہ یہ بتلائیے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت کی تلاوت کی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں، یہ لوگ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی نہیں ہو۔ قل، ان سے کہو، کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان رسالت کی گواہی میں اللہ کافی ہے۔ کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، ومن، اور وہ کافی ہے، عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر ابو سعید خدری اس انداز سے روایت کرتے ہیں کہ جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ومن عنده علم الکتاب کون ہے، تو آپ نے فرمایا من الکتاب سے مراد آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصی ہیں۔
اور عندہ علم الکتاب سے مراد میرے وسیع علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ نے اپنی فضیلت کے باب میں جب آپ سے پوچھا گیا تو اسی آیت کی طرف اشارہ فرمایا. قرآن کے معنی کیا ہیں؟ یقیناً بہت سارے طالب علم، بہت سارے قرآن کے علم رکھنے والے طلاب میری گفتگو کو سن رہے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کے لفظی معنی کیا ہیں، کیا کیجئے گا؟ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. رہتی دنیا تک کے لیے یہ کلام الہی ہمارے لیے معجزہ قرار پایا ہے. فقط اس کی معنی بیان کرتے ہوئے اتنا وقت درکار اگر ہو تو اس کے جو واقعتاً مفاہیم ہیں ان تک پہنچنے کے لیے یقیناً یہ زندگی ناکافی ہے. اگر قرآن کے معنی کو لغت میں دیکھا جائے تو زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ قرآن رجحان اور غفران کے وزن پر قرا سے مشتق ہے اور تلاوت کے معنی میں ہے. قرآن مصدر ہے اور مفعول ہے مقروء، یعنی پڑھا ہوا کے معنی. پڑھا ہوا کے معنی میں جیسے کتاب یعنی مکتوب پڑھے ہوئے کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، بالکل اسی انداز سے پڑھے ہوئے کے معنی میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. صاحب مناہل العرفان زرقانی نے بھی اسی نظریے کو قبول کیا ہے. البتہ تفسیر کے معنی اور تعریف ذرا مختلف ہیں. تفسیر لغت میں باب تفعیل کا مصدر ہے اور فسرا کے مادہ سے ہے. فسرا، فسرا یعنی کہ کیا؟ فسرا کا معنی بیان، کسی چیز کی وضاحت، پوشیدہ چیز کو معلوم اور ظاہر کرنے کے معنی میں تفسیر کا لفظ استعمال کیا جائے گا. فسر یفسر تفسیرا، کسی حقیقت کو کھول کر بیان کر دینا، الفاظ کے حجاب کو ہٹا کر معنی اور مفہوم کو واضح کر دینے کا نام تفسیر ہے. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ایک مرتبہ آیا ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی گئی. اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لائے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں، کھول کر جواب بھیج دیتے ہیں. ایسا جواب بھیج دیتے ہیں کہ اب ان کو مزید سوال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ. یہاں پر استعمال شدہ لفظ تفسیر کے سلسلے میں مفسرین کی دو رائے اور نظریے ہیں. اس قرآن کے اس آیت کے اندر جہاں تفسیر کا لفظ آیا اس سے دو شاخیں نکلتی ہیں. پہلی شاخ یعنی
تفسیر کے معنی اس آیت کریمہ میں وہی پہلے مطلب کے اعتبار سے معانی اور مطلب کے ہیں، دوسرے معنی کے اعتبار سے مفسرین نے یوں بیان کیا کہ اس آیت میں تفسیر بیان، کشف، تفصیل اور دلالت کے معنی میں آئی ہے۔ مفسرین نے تفسیر کے متعدد تعریفیں کی ہیں۔ بطور خلاصہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصطلاح میں تفسیر توضیح و تشریح الفاظ و آیات کے مفاہیم کو کشف اور بیان اور خداوند عالم کی مراد کو معینہ قواعد و ضوابط کی روشنی میں بیان کرنے کا نام۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ آسان کر آپ کے لیے بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم فرقان حمید مولا علی علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھیں تو کیا تعارف پیش ہوتا ہے قرآن کریم کا؟ قرآن کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کی تعریف اور توصیف دل نواز اور ناقابل بیان ہے۔ قرآن علی علیہ السلام کی نظر میں دلوں کی ایسی بہار ہے جس سے دل و جان کو تازگی ہوتی ہے، ایسی شفا ہے جس سے برائیوں اور کفر اور نفاق کے درد سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ چند فرامین میں چاہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام کے آپ کے گوش گزار کروں قرآن کریم سے متعلق۔ آپ فرماتے ہیں تعلم القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقه فيه فإنه ربيع القلوب واستشفعوا بنوره فإنه شفاع الصدور۔ نہج البلاغہ اور خطبہ نمبر ایسا کہ آپ اور میں بھلا نہ سکیں، خطبہ نمبر 110۔ مولا متقیان 110 نمبر کے خطبے میں قرآن مجید کو اس انداز سے، ان الفاظ سے بیان فرما رہے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے، اس میں غور و فکر کرو کہ وہ دلوں کی بہار ہے، اس کے نور سے شفا طلب کرو، وَاسْتَشْفِعُوا بِنُورِهِ۔ قرآن کو فقط کتاب نہ سمجھنا، کتاب نہیں ہے، it's not only a book just like a novel, just like a textbook۔ یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے دی گئی ہے آسانی کے لیے۔ قرآن نور ہے، حقیقت قرآن شیلف میں رکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، حقیقت قرآن نفس میں جذب ہوا ہوا نور ہے۔ اس کو اس انداز سے دیکھو، فقط شیلف کی زینت نہ ہو، نفس کی زینت ہو، میری زینت ہو، میرے وجود کی زینت ہو۔ چنانچہ مزید فرماتے ہیں خطبہ نمبر 176 میں وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بِهِ بَعْدَ الْقُرْآنِ وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنی والضلال۔ تم جان لو کہ کوئی بھی قرآن کے ساتھ فقیر نہیں ہو سکتا اور قرآن کے بغیر کوئی غنی نہیں ہو سکتا۔ بس قرآن سے درد کا علاج تلاش کرو، سختیوں کے لیے قرآن کی مدد لو، بے شک اس میں بڑے مرض کی شفا ہے، اور وہ کفر و نفاق، تباہی و گمراہی، یقیناً وہ مرض کون سا ہے جس سے شفا ہے؟ کہا وہ مرض کفر و نفاق ہے، تباہی و گمراہی۔ مشکل کشا ارشاد فرما رہے ہیں
کہ سختیوں کے لیے قرآن کی مدد طلب کرو۔ یقیناً قرآن ناطق نے جو عظمت قرآن اور اس کی تفسیر کے حوالے سے فرمائی ہے، ان سب کو اس مختصر سے تقاریر کے اندر بیان کرنا ناممکن ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات شروع ہی میں کہتا چلوں کہ یہ دروس سیراب کرنے کے لیے منعقد نہیں ہو رہے، تشنا کرنے کے لیے منعقد ہو رہے۔ فَهُوَ مَعْدَنُ الْإِيمَانِ وَبِحَبُوَتِ وَيَنَعْدِيَ الْعِلْمِ، یہ قرآن عدن اور مرکز علم و دانش کا سرچشمہ اور سمندر ہے۔ عزیز، عدالت کا باغ اور حوض ہے، اسلام کا سنگ بنیاد اور اساس ہے۔ اگلا جملہ بہت توجہ، میرے مولا نے کس انداز سے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے۔ جو لوگ اللہ کی جانب سفر کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس وادی سے سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں، کہ یہی وہ وادی ہے کہ جو سب سے زیادہ ہموار ہے۔ اس میں سفر کرنے والے کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا، لیکن خلوص شرط ہے، وادی کی معرفت شرط ہے۔ مزید فرماتے ہیں یہ وہ سمندر ہے جسے پانی نکالنے والے ختم نہیں کر سکتے، اور وہ چشمہ ہے جس سے وہ پانی نکالنے والے جس سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں وہ اس چشمے کو خشک نہیں کر سکتے۔ وہ گھاٹ ہے جس پر وارد ہونے والے اس کا پانی کم نہیں کر سکتے، اور وہ منزل ہے جس کی راہ پر چلنے والے مسافر بھٹک نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ بات جو بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ اس راہ میں چلنے والے سفر کو اپنے سفر سے بھٹک نہیں سکتے، ایسا گائیڈڈ سفر ہے کہ آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا۔ مرصاد کے مظہر کہ جو ویجیلنٹ ہوں اپنے چاہنے والوں کو کبھی بھی خود سے جدا نہیں ہونے دیں گے، مگر یہ کہ وہ چاہنے والا ایسا ہو کہ جو ہر قدم اپنے مولا کی اطاعت میں اٹھا رہا۔ مزید فرماتے ہیں کہ وہ منزل جس کی راہ جس کا تصور کرنے والے اس انداز سے بھٹک نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نشان منزل ہے جو راہ گیروں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، اور وہ ٹیلا ہے جس کا تصور کرنے والے آگے نہیں جا سکتے۔ نہج البلاغہ خطبہ طویل ہے، میں نے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، خطبہ نمبر 198 میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طرح امیر المومنین علیہ السلام قرآن کے خوبصورت تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان قرآن سے مزید دلچسپی پیدا ہو۔ اس پر غور و فکر اور عمل سے ہم اپنی نجات، سعادت دارین کا سامان کر سکیں۔ عزیزو، یہ تو میں نے قرآن ناطق کا بیان قرآن صامت کے لیے بیان کیا۔ اب قرآن صامت کا بیان قرآن ناطق کے لیے بھی بیان کر دیں۔
خدا معلوم کہ یہ والی تشبیہ پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا. آسان الفاظ میں بات کروں، یہ وہ بات ہے جو علی قرآن کے لیے کہہ رہے ہیں. اب آئیے کہ قرآن علی کے لیے کیا کہہ رہا ہے. بے شک علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المفسرین ہیں، کیونکہ وہ سرچشمہ وحی و نبوت سے سیراب ہوتے ہیں. آپ ہی کے بقول میں نور وحی و نبوت کا مشاہدہ کرتا تھا. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ كُلِّ سَنَةٍ مِهْرًا أَرَى نُورُ الْوَحْيِ وَأَشَمُّ الرِّيحَ الرِّسَالَةِ وَلَقَدْ سَمِعْتَ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَتْ وَحْيٌ. آپ فرماتے ہیں میں نور وحی نبوت کا مشاہدہ کرتا تھا، بوئے نبوت کو استشمام یعنی سونگھا کرتا تھا، بوئے نبوت کو استشمام کیا کرتا تھا. جب ان پر وحی نازل ہوئی تو شیطان کی آواز کو یا شیطان کی چیخ کو میں نے سنا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ شیطان ہے کہ جو اس بات سے نا امید اور پریشان ہے کہ اب اس کی پرستش نہ ہوگی. کی ذات مقدس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کی متعدد مقام پر پیغمبر نے متعدد مقام پر علاوہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی متعدد مقام پر مولا علی علیہ السلام کے لیے ان الفاظ میں اظہار خیال فرمایا. معصومین علیہ السلام کا حضرت علی علیہ السلام کو عالم، مفسر اور راسخون فی العلم وغیرہ کے ذریعے سے حضرت کی تمجید اور تعریف کرنا آپ کے عالم اور امام المفسرین ہونے کی انداز سے اس بیان ہوتا ہے. چنانچہ صحابہ کی نظر میں اگر دیکھیں تو علی علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ ہے جو عصر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے من ومن عنده علم الکتاب کا واضح اور روشن مصداق رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیت کی تعویل اور تفصیل میں اس نقطے پر تاکید فرمائی ہے وہ من عنده علم الکتاب کے ذیل میں کی جانے والی گفتگو کے اعتبار سے یقیناً سب سے زیادہ روشن ہے. یہ روایت ہمارے ہاں اگر کتب میں دیکھا جائے تو اعمالی شیخ صدوق میں نقل ہوئی ہے، پھر شواہد التنزیل کے اندر بھی نقل ہوئی ہے، اور ینابی المودت جو کہ شیخ سلیمان قندوزی بلخی قسطنطنیہ کے مفتی اعظم تھے، ان کی کتاب میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. چنانچہ ابن عباس سے روایت کہ من عنده علم الکتاب کا مصداق فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیونکہ وہ اس قرآن کی تفسیر، تعویل، ناسخ اور منسوخ اور حلال اور حرام کا علم رکھتے. اگر دیگر افراد کا بیان کیا جائے تو عمر بن خطاب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآنی معارف کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور خود ان کے بیٹے کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو عالم قرآن ہم سمجھتے تھے، اسی طرح دیگر پیغمبر کے جو اصحاب تھے انہوں نے بھی مولا علی علیہ السلام کی قرآنی شخصیت ہونے کا اعتراف فرمایا. اب آئیے علی علیہ السلام تفسیر قرآن کے آئین میں ہم آہستہ آہستہ
اپنے موضوع سے متصل ہو گئے۔ یقیناً چاہتا یہ تھا کہ بہت کچھ بیان کروں، اگرچہ آج پہلی ہی گفتگو ہے۔ مولا علی کی شخصیت تفسیر قرآن کے آئینے میں اگر دیکھی جائے تو وہ کچھ اس انداز سے بیان ہوتی۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں نہ قرآن کی تمام آیات ایسی ہیں کہ جنہیں سب سمجھ سکیں، اور نہ ہی اس طرح کی ہیں کہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ قرآن سمجھنے کے لیے خاص اسلوب اور روش کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آیات قرآن کے قابل فہم ہونے کے اعتبار سے 3 حصوں پر قرآن کو منقسم کرتے ہیں۔ بہت توجہ، بس یہ 3 حصوں کا بیان کریں گے اور آج کی حد تک گفتگو تمام۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن فہمی کے لیے قرآن کو 3 حصوں میں منقسم کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ عالم اور جاہل سب سمجھ سکتے ہیں۔ ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، جہاں ناس کی ہدایت کرتا ہوا قرآن نظر آتا ہے، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، سب کو اتنی بین نشانی ہے کہ وہ نظر آ جاتا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جسے صرف وہ سمجھتے ہیں جن کے پاس پاکیزہ ذہن، لطیف احساس اور قوت تمیز پائی جاتی ہے۔ میرا جملہ ضائع نہ جائے، بہت دقت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ قوت تمیز پائی جاتی ہے۔ جب تک اشیاء کو تمیز نہیں کیا جائے گا، قرآن کی تعریف، تفسیر بیان کرنا، آیات کے معنی اور مفہوم میں جانا ناممکن ہے۔ تیسرا حصہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راسخون فی العلم، فقط ان شخصیات سے قرآن کا وہ حصہ مخصوص ہے۔ وسائل الشیعہ کی میں یہ روایت موجود ہے، وسائل الشیعہ کہی یا تفصیل وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشرعیہ کہیے، جو کہ علامہ حر عاملی کی کاوش ہے۔ یعنی قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تعلیم مراتب کے حامل ہے، مرتبے ہیں، سمجھنے کے لیے اس کے سٹیجز ہیں۔ اب یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ میں یہ طے کروں کہ میں کس درجے پر ہوں۔ پہلے درجے پر تو سب ہیں، دوسرا درجہ وہ ہے کہ جو کہ صاحب تمیز لوگوں کا ہے، اور تیسرا درجہ والراسخون فی العلم کا۔ یہاں مجھے قرآن کریم، فرقان حمید، جو کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تعلیم مراتب کی حامل ہو، اور ایک درجہ عوام کے لیے قابل فہم، دوسرا حصہ خاص افراد کے لیے قابل درک، اور بلند ترین مرتبہ علم خدا اور اس کے اولیاء ہی کے پاس ہو۔ اس سے متعلق مجھے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد آ گئی، جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ بحار الانوار کے اندر یہ روایت چوتھے امام نے فرمائی ہے، اور چوتھے امام نے اپنے بابا سے نقل کیا ہے۔ مفہوم یوں ہے کہ کتاب اللہ علی 4 اشیاء، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق۔ مزید فرماتے ہیں کہ عبارۃ للعوام واشارۃ للخواص، لطائف للاولیاء وحقائق للانبیاء۔ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ 4 اشیاء کے اوپر ہے، عبارہ، اشارہ، لطائف، حقائق۔ عوام کے لیے محض ایک عبارت ہے، ٹیکسٹ ہے، اخبار پڑھنا، دیوار پہ لکھی تحریر پڑھنا، یا کوئی اور انداز اپنا لینا، موبائل کے اوپر SMS پڑھ لینا، اسی طرح سے قرآن پڑھ لینا۔ تو عوام کے لیے فقط ایک ٹیکسٹ ہوگا، لیکن
خواص کے لیے اسی آیت کے اندر اشارہ ہوگا، وہ اشارۃ للخواص، لطائف للاولیاء وحقائق للانبیاء، اولیاء اللہ کے لیے اس میں لطیف نقطے ہیں، الطاف پروردگار ہے، وحقائق للانبیاء، اور انبیاء کے لیے حقیقتیں ہیں۔ عزیزو آیت ایک ہی رہے گی، مثلا الحمدللہ رب العالمین، مجھ جیسا کوئی شخص پڑھے گا اس کے لیے فقط ایک ٹیکسٹ ہوگا جس کو میں دہرا رہا ہوں۔ خاص لوگوں کے لیے اس میں اشارہ ہوگا، الحمد، حمد سے کیا مراد ہے اور اس میں ال کا کیا تصور ہے، رب العالمین سے کیا مراد ہے، عالم سے کیا مراد ہے، اشارے نظر آئیں گے۔ اشارۃ للخواص، حقائق للاولیاء، لطائف للاولیاء، اولیاء اللہ کے لیے الطاف ہے، لطیف نقطے ہیں، وحقائق للانبیاء، اور انبیاء علیہم السلام کے لیے اس میں حقیقتیں ہیں۔ وہی آیت چار طرح کی کیفیت رکھنے والوں نے پڑھی، چاروں کے لیے الگ الگ معانی منکشف ہوتا ہے۔ عزیز، میں اگر اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے متمسک ہوں، اگر میرا دعویٰ یہ ہے کہ فَمَعَكُمْ وَمَعَكُمْ لَا مَا عَدُوِّكُمْ، کہ بس میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، نہ کہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ، تو اہل بیت علیہم السلام تو قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کے ساتھ ہیں، میں بھی قرآن کے ساتھ اس انداز سے ہوں کہ اس کے احکامات سے ایک لہجہ بھی چشم پوشی نہیں کروں گا۔ عزیزو بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَا عَدُوِّكُمْ۔ عزیزو بس میں نے آپ کا ٹائم دیا، آج کی گفتگو یہیں تک۔ آج ہم نے تفسیر اور قرآن کے لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کے سامنے بیان کیے، اور آہستہ آہستہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک ہم اس گفتگو کو لے آئے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور کل انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے، اور باقی ماندہ 2 دنوں میں انشاءاللہ اس گفتگو کو اپنے مقام تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔